الحمد لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج، عجم کے چاند، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم گنہگاروں کے خریدار، حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حسنہ حاصل کر لیجئے. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ آج ہم لوگ عرس شمس العلماء میں جمع ہوئے ہیں اور ہمارا اسٹیج آج علماء، شورا، قراء، ائمہ سے پر ہی نہیں بلکہ کمال تفخیم تک پہنچا ہوا ہے. ایک طرف صاحب سجادہ حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب ہے، دوسری طرف خطیب الہند حضرت علامہ شمیم القادری نیپالی صاحب اور دیگر ہمارے علماء. میں سب کا نام نہیں جانتا، اتنا کہوں گا کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں اور باب اسٹیج سے 2 شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا سا موڈ بنائیے، کچھ دیر تک گفتگو ہو جائے. یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا. مائک والے مائک صحیح کرو ایکو کے ساتھ. یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سمندر نہ ملے گا، سمندر نہ ملے گا. یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، پیمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا. بالکل صحیح ہے، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا. دوستو آج ہم اور آپ اپنے مذہب کے لیے تعریف کرتے ہیں کہ میرا اسلام ایسا ہے، ہمارے نبی اس طرح ہے. اگر کوئی مسلمان تعریف کرے تو کون سے بڑی بات ہے. اپنا مذہب تو ایسا ہے کہ غیر بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے بھی اور آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں آ جاؤ تو بھی آپ دیکھیں. آپ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ who is the biggest writer and the author of the so many books. He wrote a book after going on tour. He writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him, in the 100 greatest personality of the world. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا رائٹر ہے. پوری دنیا میں دورہ کرنے کے بعد مسلمانوں اس نے ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات. قربان جائیے، پوری دنیا میں دورہ کرنے کے بعد جب اس نے کتاب لکھی تو اس کتاب کے پہلے صفحے پر پہلی لائن پہ لکھتا ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے. مذکورہ کتاب کا مصنف نسلی طور پہ عیسائی اور تعلیمی طور پہ ایک سائنسداں ہے، لیکن مسلمانوں نمبر 1 پر نہ تو وہ ایڈم کا نام رکھا، نہ مسیح کا نام رکھا، نہ سالون کا نام رکھا، نہ جیکب کا نام رکھا، نہ جان کا نام رکھا، نہ میڈم میری کا نام رکھا، نہ پال کا نام رکھا، نہ مائیکل کا نام رکھا، بلکہ اپنی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پہ جسے رکھا ہے وہ محسن انسانیت پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ بہت تقریر سن رہے ہیں مغرب سے. ایک سوال کا جواب دے دیجیے آپ. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سرجن کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ڈاکٹروں کا باپ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ معلوم ہے؟
Who is that? Do you know? نہیں معلوم. بس کہاں تک پہنچے میں سمجھ گیا. اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر ایل ایس جان، جو کیلیفورنیا میں میڈیکل کا پروفیسر ہے. مسلمانوں اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے ٹوڈیز میڈیکل سائنس. اس کتاب کو جب میں نے کھولا حیدرآباد جامعہ نظامیہ میں، when I opened this book, what has been written on the title of this book, اس کتاب کو جب میں نے کھولا تو اس کے ٹائٹل پہ کیا لکھا ہوا تھا معلوم ہے؟ The medical science is the changed name of محمد سنہ. میڈیکل سائنس محمد الرسول اللہ کی سنت کا تبدیل شدہ نام ہے. یعنی محمد الرسول اللہ کی جتنی سنتیں ہیں وہی میڈیکل سائنس ہے. اے مسلمانوں، یہ کون بول رہا ہے؟ ایل ایس جان بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایل ایس جان کہہ رہا ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایل ایس جان. اچھا، تحقیق اس نے کہاں سے کی ہے؟ توریت سے، زبور سے، انجیل سے، گرو گرنتھ سے، اپنشد سے، منو سمرتی سے، بھگوت گیتا سے؟ جی نہیں، بلکہ بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، یعنی صحاح ستہ سے تحقیق کر کے اس نے کتاب لکھی ٹوڈیز میڈیکل سائنس. اور اس کتاب کے دوسرے صفحے میں وہ لکھتا ہے the first and biggest medical surgeon in the world محمد peace be upon him، یعنی پہلی اور سب سے بڑا سرجن جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. دوستو، صرف کہا ہی نہیں ہے بلکہ اس نے ثابت بھی کیا ہے. اب دیکھیے، آپ آج عرس سے میں آپ آئے یہاں، میں چاہوں گا کہ آپ کچھ لے کے جائیے. رات بھر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے انشاءاللہ زندگی میں رمق پیدا کریں گے. حدیث رسول، موجودہ زمانہ، سائنس کی روشنی میں آپ انشاءاللہ تعالی بڑی محظوظ ہوں گے. دیکھیے وہ کہتا آج کل کیا ہے، پبلک میں بڑی کمزوری ہے. اچھی غذا کھاتے ہیں، لیکن جب پوچھو سلیم بھائی، کریم بھائی، نسیم بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو کہتے ہیں ICTD ہے، گیس پرابلم ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا. ڈاکٹر ایل ایس جان کہتے ہیں کہ ہم اچھی غذا کھاتے ہیں لیکن ہماری صحت اچھی کیوں نہیں رہتی ہے؟ آؤ اس میں تحقیق کریں. حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں قربان جاؤ. ایل ایس جان کہتے ہیں کہ وی ایٹ فوڈ فار وٹامنس، ہم کھانا کھاتے ہیں وٹامنس کے لیے. اینڈ وٹامنس کا میجر اینڈ the reason of this measurement live in below. We eat food by outside and other food for second. وہ کہتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں وٹامنس کے لیے، اور وٹامن جو ہے ایک وزن رکھتے ہیں، اس وزن کی وجہ سے وہ نیچے رہ جاتے ہیں. ہم اوپر کا کھانا کھا لیے، نیچے کا چھوڑ دیے. تو ایل ایس جان کہتے ہیں اے لوگو، اگر تمہیں وٹامن چاہیے تو جو غذا پیندے میں لگی اس کو ضرور کھاؤ. اس لیے کہ تمام کھانوں میں سے پیندے میں وٹامن زیادہ ہوتا ہے. جیسے وٹامن کمپلیکس، منرل سالٹ، وہ صرف پیندے میں ہوتے ہیں. آگے ایل ایس جان کہتے ہیں کہ اس کھانے کو پیٹ میں ہضم کرنے کے لیے انگلیوں کو چاٹو، اس لیے کہ انگلیوں میں جو مسام ہے ان سے پلازما خاص طور سے خارج ہوتا ہے، جس کو اگر مائکروسکوپ سے دیکھا جائے وہ واضح نظر آتا ہے. وہ پلازما آپ کے ہاضمے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اے مسلمانوں، یہ کون بول رہا ہے؟ ایل ایس جان بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایل ایس جان آج کہہ رہا ہے، لیکن 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھاؤ تو پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والو، جب تم کھانا کھایا کرو تو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا کرو، انگلیوں کو چاٹا کرو. تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے. آج اگر دنیا نے حضور شمس العلماء کے بینر تلے اسلام کو پہچان لیا تو یہ چلہ چلی بھوپال دلی کی ضرورت نہیں پڑے گی، دیواروں پہ لکھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لائن لگا کر کلمہ پڑھو، ہمیں ٹائم نہیں کہ کو پڑھا. لیکن آج نظام میں قدا بگڑا ہوا ہے. کس قدر ساتھی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں. اور دیکھیں آپ حدیث رسول، موجودہ زمانہ، سائنس کی روشنی میں سنیں اور زندگی میں رمق پیدا کیجئے. وہ کہتا آج کل کیا ہے، لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کا لو ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، بڑی بے چینی ہوتی ہے. آؤ اس پہ تحقیق کریں آخر اس کی وجہ کیا ہے. تو حدیث پاک کی روشنی میں جب اس نے تحقیق کی تو مسلمانوں اس نے کہا وی سلیپ رانگ. غور سے سنیے گا،
اس نے کہا وی سلیپ رانگ، ہم سوتے غلط ہیں. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ if I sleep on the topsy right hand it is my experience all the body lands on heart. وہ کہتا ہے اگر ہم الٹے ہاتھ کی طرف سر رکھ کے سوتے ہیں تو ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ دل پہ سارے جسم کا بوجھ ہوتا ہے. اس بوجھ کی وجہ سے یا تو دل تیزی سے دھڑکے گا یا آہستہ، یا گھبراہٹ محسوس ہوگی، لوگ سوتے سے اٹھ جائیں گے، اس کی نیند خراب ہو جائے گی. تو ایلس جان کہتے ہیں if you have to sleep you want to sleep the heart is free. تم سونا چاہتے ہو دل کو آزاد رکھ کے؟ آپ کہیے جی ہاں. تو وہ کہے گا it means sleep on the side of right hand. سیدھے ہاتھ کے طرف سر رکھ کے سو تاکہ تمہارا دل آزادی کے ساتھ دھڑکے، نہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا نہ لو، سکون کی نیند آئے گی. آزما کر دیکھ لو. اے مسلمانوں، یہ کون بول رہا ہے؟ ایلس جان. کہاں سے؟ امریکہ سے. آج لیکن 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھاؤ تو پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا اے دنیا والو جب تم سویا کرو تو سیدھے ہاتھ کے طرف سر رکھ کے سویا کرو. تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے. آج اگر علماء نے قاعدے سے اسلام کا تعارف کرا دیا تو انشاءاللہ دوڑ دوڑ کر بڑھتی نظر آئے گی. ایک چیز کو اور دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سنی مولوی ہیں وہ نماز پہ نہیں بولتے ہیں. دوستو دیکھیں آپ، نماز اور میڈیکل سائنس. ایک مرتبہ میں اور علامہ شہیم القادری صاحب الہ آباد سے لکھنؤ جا رہا تھا، تو جس ٹرین میں ہم لوگوں کا ریزرویشن تھا اس میں ایک بہت ہائی فائی آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا جوزف. وہ امریکہ سے آیا ہوا تھا نوبل پرائز لے کر. تو کسی نے ہم لوگوں سے کہا مولوی صاحب اس آدمی کو جانتے ہیں، بہت ہائی فائی. میں نے کہا کیسے؟ کہا اس کو امریکہ میں نوبل پرائز ملا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا ہاؤ ڈڈ یو بیکم اے نوبل پرائز ونر؟ تم نوبل پرائز ونر کیسے بنے؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب اس کے لیے میں روزانہ ایسی ورزش کرتا ہوں جو دوسرے نہیں کر سکتے. تو علامہ شہیم قادری صاحب نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں روزانہ 15 منٹ اپ سائڈ ڈاؤن کھڑا رہتا ہوں، یعنی سر نیچے پاؤں اوپر. تو میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ میرا جو دل ہے نا ایک پمپ ہے، اور جب پمپ نیچے کے اسٹوری پہ پانی بھیجتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ پانی چلا جاتا ہے، لیکن جب اوپر کے اسٹوری پہ پانی بھیجتا ہے تو اونچائی ہونے کی وجہ سے پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ دماغ کو جو ہے میرے دل سے پورا بلڈ نہیں مل پاتا ہے، اسی لیے میں الٹا کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میرے دماغ میں خوب خون پہنچ جائے. تو حضرت نے کہا رے بے وقوف تمہیں الٹے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے. تو یہ ایکسرسائز تمہیں دن میں 5 مرتبہ کرنی نصیب ہوتی. اب دیکھیے آپ ان جنرل کنڈیشن the heart of the people are down and the head up in sitting and standing and laying. آپ بیٹھے ہو آپ کا سر اوپر دل نیچے، آپ چلتے ہو سر اوپر دل نیچے، آپ سوتے ہو تکیا لے کر سر اوپر دل نیچے. ان تینوں صورتوں میں خون اوپر جاتا ہے دل سے لیکن زیادہ کوانٹٹی نہیں جاتی ہے، لہذا اسکن مردہ سی ہو جاتی ہے. لیکن خدا کی قسم جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر نیچے دل اوپر. سجدے میں گئے تو سر نیچے دل اوپر، تو چھوٹی چھوٹی رگوں میں بھی خون پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کے چہروں میں خاص نور ہوتا ہے. دوستو یہ ایلس جان آج کہہ رہا ہے لیکن 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھاؤ تو پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ راتوں کو اٹھ کر سجدے کرے گا، لمبے سجدے کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے صلح کا نور عطا کرے گا. اے عرب کے ماہ منور تیرا جواب نہیں، نثار رخ پہ تیرے ماہتاب کا چہرہ. اچھا ایک چیز اور دیکھیے آپ، کثیر تعداد میں ہماری ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، یہ دیکھیں آپ اور آپ لوگ بھی گھر جا کر اس پیغام کو عام کریں. ڈاکٹر ایلس جان کہتا ہے آج کل ہماری بہنیں ٹی وی پہ اشتہارات دیکھتی ہیں، بہت ساری کریمیں استعمال کرتی ہیں کشش کے لیے، رنگ کو صاف کرنے کے لیے، کیلے جو نکلتی ہیں اس کے لیے، فیئر اینڈ لولی کریم، سان باکس کریم، چارمے کریم،
लाकमे क्रीम, अयूर क्रीम, शहनाज क्रीम, निविया क्रीम, फेम क्रीम, अडोविया क्रीम। डॉक्टर एलिस जॉन लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर एलिस जॉन राइट अबाउट लेडीज that the skin of men hard and the light of sun is very benefit for male and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, नर्म होती है, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी अल्लामा शहीद मुज़्ज़मा साहब के बिला तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा नूरुल आइन साहब। इसलिए वो कहता है कि औरतों को चाहिए, बहनों को चाहिए, माओं को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं। तो जो हमारी बहनें ब्यूटी पार्लर जाती है, मसाज पार्लर, और हजारों रुपयों को लोशन और क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं उनसे शमसुल उलमा से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, तुम्हें मसाज पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। मुझसे पूछ सकती हो रूहुल अमीन साहब अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें, तो मैं आपसे कहता हूँ न मसाज पार्लर जाने की जरूरत, न ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत। अरे खुदा की कसम, सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत। जिंदाबाद, पाइंदाबाद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सिर्फ पर्दा कर लीजिए, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दुबाला हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? एलिस जॉन, आज कैलिफोर्निया से। लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात ने औरतों को शरई पर्दे का हुक्म देकर तमाम नक्सानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ अरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का छाया। अच्छा, एक चीज और देखिए, आप लोग जागे हुए हैं, मुझको मालूम है। आप लोगों ने तस्लीमा नसरीन का नाम सुना है? सुने? कलकत्ता में रहती थी और अभी पता नहीं कहाँ रहती है। वो कहती है इस्लाम कैसा मजहब है जो मर्दों को हर तरह के सैरो तफरी की छूट देता है और औरतों को पाबंद करता कि वो घर में रहे, और अगर किसी जरूरत से बाहर निकले तो बुर्का ओढ़ कर निकले। कहा जो हिजाब है ये औरतों के वकार को घटाता नहीं है। उस वक्त मैं कलकत्ता ही में था, मैंने कहा जलीला घटाता नहीं है, बढ़ाता है। तो कहीं कैसे? तो मैंने कहा ऐसे, एग्जाम्पल ऑफ ट्विन सिस्टर। मैंने कहा मान लो दो बहनें जो कि जुड़वा है, एग्जाम्पल ऑफ ट्विन सिस्टर who are equally beautiful in walk down the stage. One of them is attired in the Islamic hijab, the complete body is covered, and the other sister wearing western clothes, mini skirt or shirt. मैंने कहा मान लो दो बहनें हैं जो कि जुड़वा है और दोनों बराबर की खूबसूरत हैं और दोनों जा रही सड़क किनारे। उनमें से एक जो हिजाब में है, यानी द कंप्लीट बॉडी इज कवर्ड, पूरा जिस्म ढका है, और दूसरी बहन जिसने पहन रखा है छोटा कपड़ा। तभी सड़क के नुक्कड़ पे एक आवारा गुंडा खड़ा है कि हमें कोई मिल जाए तो हम उसे छेड़े। मैंने कहा ए जलीला, वो किसे छेड़े? ए जलीला, वो किसे छेड़ेंगे? पत्थर किसको मारेंगे? तो उसने गया तो वो कहने लगी ही विल नेचुरली मत। उसने कहा कि वो जाहिर सी बात है वो उसे छेड़ेंगे जिसने पहना है छोटा कपड़ा, क्योंकि ऐसा लिबास दरअसल अपोजिट जेंट्स को ये दावत देता है कि उसे छेड़ो और चढ़ाओ। ये कौन बोल रहा है? एलिस जॉन, आज कैलिफोर्निया से। लेकिन 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो पैगंबर कायनात ने इरशाद फरमाया कि हिजाब से शनाख्त पैदा हो जाएगी, फिर वो सताई ना जाएगी। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। अगर आज हमने कायदे से इस्लाम का तारुफ करा दिया तो इंशाअल्लाह दौड़ दौड़ कर बढ़ती नजर आए। एक सवाल का जवाब आप देखिए, तवज्जो का तालिब अरबाब स्टेज से। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वोमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता, इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वोमेन गेट राइट पथ। मैं कहता हूँ कि मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला।
ورنہ پیغمبر نہیں آئے تھے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اور ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا تاریخ پیش کر رہا ہوں. دیکھیے آپ، یہ جنک پور کی سرزمین ہے. ایک سبھا کے اندر ایک راجکماری مالا لے کر کے مالا لے کے کھڑی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے. سامنے ایک دھنوش ہے، بہت سارے راجکمار ہیں. شرط یہ ہے جو کوئی شہزادہ دھنوش کو توڑ دے تو راجکماری اس کی ہو جائے گی. راجا رام چندر جی آئے، دھنوش کو توڑ دیے تو وہ راجکماری اس کی ہو گئی. اور آگے بڑھو، دلی کے پاس ایک شہر تھا جسے ہستینا پور کہتے ہیں. وہاں ایک سبھا کے اندر ایک مچھلی ہے، راجکماری مالا لے کے بیٹھی ہے، نام ہے دروپتی. شرط یہ ہے جو کوئی راجکمار مچھلی کے آنکھ میں تیر لگا دے تو راجکماری اس کی ہو جائے گی. ارجن نے اٹھ کر میں اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا ہوں. دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر رکھتے. پیغمبر کے قول نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی دوستو کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. آج ٹی وی پر ثانیہ کا ایڈ آتا ہے، کیف کا ایڈ آتا ہے، شبانہ کا ایڈ آتا ہے، جاوید کا ایڈ آتا ہے، پٹھان کا ایڈ آتا ہے، ہیما کا ایڈ آتا ہے، ایش کا ایڈ آتا ہے کہ بیٹی کے جنم پہ اتسو مناؤ. تم آج کہہ رہی ہو پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اے عرب کے ماہ منور، تیرا جواب نہیں، نثار رخ پہ تیرے ماہتاب کا چلا. دوستو، آج کچھ لوگ اسلام جیسے مہذب مذہب کو جو عالم انسانیت کا رہنما ہے کہتے ہیں آتنکوادیوں کا مذہب ہے. میں نے کہا کہ اسے کہ آپ لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک قرآن، ایک رسول کو، اور ایک ہی راستے پہ چلتے ہو. ہم کو دیکھو، ہم لوگ کروڑوں کو مانتے ہیں، بہت ساری جگہ ہے. ہم آپ کے ماسک جاتے ہیں، آپ ہمارے ٹیمپل نہیں آتے. ہم آپ کے ماسک جاتے ہیں، آپ ہمارے چرچ نہیں آتے. ہم آپ کے ماسک جاتے ہیں، آپ ہمارے گرودوارے نہیں آتے. بہت ساری شکایتیں ہیں اینڈ ادر قوم کو ہم لوگوں سے. میں نے کہا سنو، اس نے کہا آپ لوگ سیدھی راستے پہ چلتے، ہم لوگ اکھڑ کھبڑ پھبڑ سب پہ چل لیتے، ایڑی ٹیڑھی کبڑی سب پہ، اور آپ لوگ کسی کو سائڈ اور پاس دیتے نہیں ہیں. میں نے کہا سنو، اگر میں پیدل چل رہا ہوں، دنیا کا دستور ہے، پیچھے سے کوئی سائیکل والا آ رہا ہے، اس نے سائڈ مانگا تو میں سائیکل کو سائڈ دوں گا. میں پیچھے، سائیکل آگے، سائیکل کے پیچھے اسکوٹر ہے، ڈرائیور نے سائڈ مانگا، اسکوٹر آگے، سائیکل پیچھے، اسکوٹر کے پیچھے ماروتی ہے، ڈرائیور نے سائڈ مانگا، ماروتی آگے، اسکوٹر پیچھے، ماروتی کے پیچھے بس ہے، ڈرائیور نے سائڈ مانگا، ماروتی پیچھے، بس آگے، بس کے پیچھے ٹرک ہے، ڈرائیور نے سائڈ مانگا، ٹرک آگے، بس پیچھے. میں، سائیکل، اسکوٹر، ماروتی، بس، ٹرک، سب ایک دوسرے کو سائڈ پاس دیتے جا رہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن دوستو، راستے میں ایک ایسا بھی موڑ آیا جسے ریلوے پھاٹک کہتے ہیں. وہاں جا کر سب کھڑے ہو گئے. ٹرین جا رہی، کوئی سائڈ نہیں مانگا. ہمارا ٹرین کسی کو سائڈ نہیں دیتی، نہ دے گی. اب کہو ٹرین آتنکوادی ہے، کہو ٹرین روح الامین ہے، کہو ٹرین علامہ غلام جیلانی ہے، کہو ٹرین علامہ شعیب القادری نیپالی ہے، نور العین صاحب ہے، ترنم ایوبی ہے، یہ مولانا امام الدین صاحب ہے. ٹرین ہے تو ٹرین کسی کو سائڈ کیوں نہیں دیتی ہے؟ اس لیے نہیں دیتی کہ ٹرین کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے. ہمارا بھی ایک راستہ، اہدنا الصراط المستقیم. جس کا ایک راستہ ہوتا ہے دوستو، کسی کو سائڈ اور پاس نہیں دیتا. جس کو جانا ہو وہ ہمارا انتظار کرے. دیکھیے، لوگ اسلام کو آتنکوادیوں کا مذہب کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، لیکن میں شمس العلماء کانفرنس سے ایک عالمی میسج دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو، اور کہ اگر کوئی اسلام کو بدنام کرتا ہے اور کوئی اگر کچھ اور بانٹے تو ہمیں کیا بانٹنا چاہیے. صاحب سجادہ کے حوالے شعر دیکھیں آپ کہ قسم اللہ کی ہم دین کی پہچان بانٹیں گے، قسم اللہ کی ہم دین کی پہچان بانٹیں گے، قسم اللہ کی ہم دین کی پہچان بانٹیں گے.
اگر ترشول وہ بانٹے تو ہم قرآن بانٹیں گے، اگر ترشول وہ بانٹے تو ہم قرآن بانٹیں گے۔ اور حضور شمس العلماء پوری زندگی کیا درس اور سبق انہوں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، اس شعر میں سماعت کریں آپ کہ صراط مستقیم و تفویت ایمان وہ بانٹے جو بدعقیدے ہیں۔ تو ہمیں کیا بانٹنا چاہیے؟ شمس العلماء کا فرمان کہ صراط مستقیم و تفویت ایمان وہ بانٹے تو ہم احمد رضا کا نعتیہ دیوان بانٹیں گے، تو ہم احمد رضا کا نعتیہ دیوان بانٹیں گے۔ دوستو، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیش کو کیا دیا، ہم دیش سے پریم نہیں کرتے، اور ہم نے دیش کو کیا دیا۔ میں نے کہا بیٹا ہم نے دیش کو کیا دیا نہ دیا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جب تک ہمارے باپ دادا دلی کے تخت پہ بیٹھے تھے ہندوستان اتنا بڑا تھا، اور تم لوگ بیٹھے تھے اتنا بڑا اور گڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جتنا آپ کا ہے اس سے 1 انچ بھی کم ہمارا نہیں۔ 35 کروڑ مسلمانوں کے دل کی آواز آج ہمیں ودیشی کہتے ہیں، خود دیشی بنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نعرہ، ایک سلوگن دیجیے آپ تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جتنا آپ کا ہے اس سے 1 انچ بھی کم ہمارا نہیں۔ تو وہ کیسے؟ مکمل بیداری کے ساتھ سماعت کریں آپ۔ یہ ہے خواجہ کا ہندوستان۔ آپ لوگوں نے تو بنا دیا قبرستان یہاں پہ۔ یہ ہے خواجہ، جتنے لوگ جگہ ہیں ماشاءاللہ یہ کافی ہے۔ یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجا کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجا کا ہندوستان۔ اس کے لیے گر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجا کا ہندوستان۔ بن سماعت کریں آپ کہ فضل خدا اور فیض نبی سے قلعے شرک اکھاڑا تھا، آ کر خواجہ نے اجمیر پہ دین کا جھنڈا گاڑا تھا۔ ہند کی دھرتی پر بھی جتنے دین کے دشمن رہتے تھے، اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا۔ جس نے بھی دیکھا آپ کو خواجہ لے آیا ایمان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے راجا کا ہندوستان۔ بن سماعت کریں آپ کہ یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مخدوم سمنا نے پرچم حق لہرایا ہے، یہیں پہ حاجی علی و حاجی ملنگ و مخدوم ماہی میں وارث مینا بابا شمس العلماء کا ہم پر سایہ ہے۔ ان سب کی عظمت کرو میں تلمل در قربان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں آپ کہ یہی پہ اعلیٰ حضرت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام ہے، اتنی خاموشی؟ ارے امام محمد رضا سنیوں کے لیے وجہ جزا، نجدیوں کے لیے تیغ قضا، جدھر دیکھو مزہ ہی مزہ، واہ جی امام محمد رضا۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، ارے سرکار کی خوشبو تو بریلی میں، سرکار کی خوشبو تو بریلی میں ملے گی۔ اور نادان تو جنت کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے، ارے جنت تو محمد کی حویلی میں ملے گی، جنت تو محمد کی حویلی میں ملے گی۔ دیکھیں آپ یہی پہ اعلیٰ حضرت بھی ہے اور یہی ماں رہ رہا ہے، شاہ برکت کا اہل سنت پہ آج بھی پہرا ہے۔ حامد ابراہیم رضا
وہ ریحان ملت بھی یہی، نوری میاں کی نوری کرن سے روشن سب کا چہرہ ہے، مفتی اعظم کا ہر ایک سنی پہ ہے احسان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان۔ آج کچھ لوگ مسجد اور مدرسے کو آتنکواد کا اڈا کہتے ہیں، تو ایک پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں شمس العلماء کانفرنس سے کہ دوستو، یہ مسجد اور مدرسے آتنکواد کے اڈے نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طرح کا ذہن لے کے آتے ہیں وہی آتنکواد کا گڈھا ہے۔ مسٹر ٹونی بلیئر، ظلم کی دنیا کا سب سے بڑا پلیئر ٹونی بلیئر، تو کیا کہتے ہیں؟ مسجد مدرسہ آتنکواد کا اڈا اور ہمیں بدیشی۔ دیکھیں آپ، جو جتنا بڑا آج دیشی ہونے کا ناٹک کرتا ہے مسلمانوں، آئی ایم سی ایم، آئی ایم پی ایم، آئی ایم ڈی ایم، آئی ایم ایم ایل اے، ایم ایل اے، ایم ایل اے، ایم ایل اے، ان کا کام صرف لینا ہی 5 سال تک۔ انٹرنیشنل فقیر ہیں، مولانا لوگ چندہ کرتے ہیں 100 روپیہ لیتے ہیں، یہ بیٹا 1 کروڑ اور 5 لاکھ سے کم لیتا بھی نہیں ہے، ایم ایل اے، ایم ایل اے۔ لیکن دیکھیے جتنا بڑا دیشی ہونے کا ناٹک کیا، مرا، رات ہوا، اس رات کو لیے ہیلی کاپٹر پہ لے گئے اوپر اور وہیں سے سواہا اڑا دیے کہ یہاں کے پہنچ گئے بنگلہ دیش۔ بہت بڑی سی ایم پی ایم آر آئی ختم ہوئی، رات کو لیے اڑا دیے، پہنچ گئی شری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، کیا کہتے ہیں، فلسطین، چائنا۔ لیکن خدا کی قسم ہندوستان کا مسلمان اور حضرت کا چاہنے والا تو اتنا بڑا دیشی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں جائیں گے، کل دوبارہ قیامت میں اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ تو میں پوری دنیا کو شمس العلماء کانفرنس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا کہ ہم جیسے وفادار تمہیں کم ہی ملیں گے، ہم جیسے وفادار تمہیں کم ہی ملیں گے، دیکھو گے زمین کھود کے ہم ہی ملیں گے، دیکھو گے زمین کھود کے ہم ہی ملیں گے۔ اور ستم سا کے بھی چپ ہے، یہ وفاداری ہماری ہے، ستم سا کے بھی چپ ہے، یہ وفاداری ہماری ہے۔ اما اگر ضد پہ آ جائیں تو سرداری ہماری ہے، اور یہ لال قلعہ، قطب مینار یا تاج آگرہ ہو، سب اترا رہے ہو جس پہ، یہ فنکاری ہماری ہے، سب اترا رہے ہو جس پہ، یہ فنکاری ہماری ہے۔ دوستو، ہیمیوپیتھی کا مشہور ڈاکٹر ہینی مین نے ریسرچ کیا، آؤ دیکھیں اسلام میں وہ جانور کیوں حرام ہے جسے قرآن نے خنزیر کہا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، ہندو، سکھ، بدھسٹ، جین، میاں جی بتائیے نا آپ کے مذہب میں وہ جانور کیوں حرام ہے، آپ کہے گا مولوی صاحب نے بتایا قرآن پاک میں ہے، بولے گا میں تو قرآن شریف کو جانتے ہی نہیں، جانو نہ جانو جو فرمانے خدا ہے وہ ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک سائنٹیفک ریزن بتاتا ہوں کہ اس پہ ریسرچ کیا گیا کہ آخر مذہب اسلام نے جن چیزوں کا حرام تو کیوں اور حلال تو کیوں۔ آپ قربان جائیے، دا فیمس ڈاکٹر ہینی مین، ہیمیوپیتھی کا مشہور ڈاکٹر نے ریسرچ کیا کہ آؤ دیکھیں اسلام میں یہ جانور کیوں حرام ہے، کیونکہ یہ گفتگو محمد کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا، کوئی نہ کوئی راز ہوگا۔ اے مسلمانوں قربان جاؤ، دا فیمس ڈاکٹر ہینی مین، دا فاؤنڈر آف ہومیوپیتھی، دیٹ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، has prohibited the eating of the pork. He wanted to find the reason for this prohibition because he believed there must be some deep rooted philosophy behind it. Homeopathy کا مشہور ڈاکٹر نے اس پہ ریسرچ کیا، اس نے ایک بوٹی گوشت لیا اپنی ہتھیلی پر اور اس میں خوب گرمی دیا، خوب سردی دیا، اس کو مشین میں رکھا، 1 ہفتے کے بعد نکالا۔ He put it under very hot and a very low temperature, but the germs present in the piece of pork did not die. تو اس میں اتنے کیڑے تھے کہ 7 روز کے بعد بھی نہیں مرے تھے۔ تو اس نے گوشت کو پھینک دیا اور کانپنے لگا۔ شاگردوں نے بولا کیا کانپ رہے ہو؟ کہا رے بھائی اس میں اتنے کیڑے کہ اب تک نہیں مرے ہیں، اگر یہ گوشت کو کوئی کھا لے اور یہ کیڑے خوراک کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو اندر جا کر ایگزیما، دما، بلڈ پریشر، جوڑوں کی تکلیف اور کینسر کو پیدا کر سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگا۔ شاگردوں نے پوچھا سر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو آلہ سے دیکھ رہا ہوں، میں تو خوردبین سے دیکھ رہا ہوں، میں تو مشین سے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے کیڑے دکھ رہے ہیں۔ ارے محمد کے زمانے میں تو چشمہ بھی نہیں، محمد کے زمانے میں تو چشمہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ He said he believed the prophet Muhammad was not only a prophet but God
if he was any God, at least God is with him. میں محمد کو نبی نہیں خدا مانتا ہوں. اگر وہ خدا نہیں ہے تو خدا ان کے ساتھ ضرور ہے. اور دوستو ایک سوال, اس کے گوشت میں جو کیڑا پایا جاتا ہے, اب تک آپ لوگ نام بھی نہیں سنے ہوں گے, بوڑھے ہو گئے. اس کا نام ہے ٹینیا سولیم, پورک وام, ریبن وام, پٹہرا. اس کیڑے کے 35,000 منہ ہوتے ہیں اور اس کے انڈے خون میں داخل ہو کر لگ بھگ جسم کے سبھی حصوں میں پہنچ جاتے ہیں. دماغ میں چلے جائیں یادداشت ختم, آنکھوں میں گھس جائیں بینائی ختم, کلیجے میں گھس جائیں کلیجہ ختم, دل میں گھس جائیں دل ختم. الغرض وہ جسم کے تمام حصوں کو درہم برہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ کیڑے کس کاسٹ میں نہیں پائے جاتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. اے ہندوز, بی مسلم, سی سکس, ڈی عیسائی. اگر آپ کہو گے ہندو غلط جواب, سی سکھ غلط جواب, ڈی عیسائی غلط جواب. اگر آپ کہو گے بی مسلم بالکل صحیح جواب. اس لیے کہ ٹینیا سولیم, پورک وام, ریبن وام, پٹہرا اس کاسٹ میں پایا جاتا ہے, اس ذات میں جس ذات کے لوگ اس کو کھاتے ہیں. اور جب تک وہ کیڑا آنکھوں میں ہے اسے آپ شوٹ کر سکتے ہو, لیکن اگر گوشت کے اندر گھس جائے اور انڈے کی طرح ایک دیوار بناتا ہے, پھول, انجیکشن بھی لوگے نہیں مرنے والا, گولی بھی لوگ نہیں مرنے والا, کیپسول بھی لوگے نہیں مرنے والا. اور خنزیر کھانے والوں میں سب سے بھیانک خرابی یہ ہے مسلمانوں کہ اس کا کھانے والا حد درجے کا بے حیا اب بے شرم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پورا امریکہ برطانیہ ننگا گھوم رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آتنکواد بند کریں گے. ابے جس کو بند کرنا چاہیے اس کو کھول دیے. جس کو بند کرنا چاہیے اس کو کھولے ہوا ہے اور کہتا آتنکواد بند کریں گے. ابھی جب تیرے کنٹرول پہ کنٹرول نہیں ہے تو آؤٹ آف کنٹرول پہ کیسا کنٹرول؟ آج سے 5 سال پہلے مسٹر بش جو جوتا کھا کے گئے گھوس, اب ان کا کوئی پتہ ہی نہیں. اس نے کہا تھا میں 23 روز کے اندر بغداد کو ختم کر دوں گا, اور اتنے بم برسائے اس نے, لیکن الحمدللہ بغداد کل بھی تھا آج بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا رہے گا. اس کی بمباریوں کو دیکھیں, شیر سماعت کریں, جلسے کو آگے بڑھائیں آپ. کہ برباد امریکہ تھا برباد رہے گا. ہم لوگ کے جلسے کوئی رات بھر چلاتے ماشاء اللہ. برباد امریکہ تھا برباد رہے گا, جلاد امریکہ تھا جلاد رہے گا. برباد امریکہ تھا برباد رہے گا. گلشن ہمارے غوث کا آباد رہے گا. گلشن ہمارے غوث کا آباد رہے گا, آباد رہے گا. اور یہ شعر دیکھیں کہ امریکہ کرے جتنی بھی برسات بموں کی. شاعر کہتا ہے کہ بمباریاں ہیں آندھی اور طوفان کی طرح, لادین برقرار ہے چٹان کی طرح. اب دنیا کے سارے لوگ اسے تھوکنے لگے, امریکہ ہو گیا ہے اگلدان. لگتا نہیں بش کسی انسان کی طرح, شیطان کی طرح ہے وہ, شیطان کی طرح. 2 پیر ایک دم ہی ہے کم اس رذیل میں, باقی ہر ایک چیز ہے حیوان کی طرح. امریکہ ہو گیا ہے اگلدان کی طرح. شیر سماعت کریں کہ امریکہ کرے جتنی بھی برسات بموں کی, امریکہ کرے جتنی بھی برسات بموں کی. ارے بغداد تھا بغداد ہے بغداد رہے گا. بغداد تھا بغداد ہے بغداد رہے گا. دوستو آج سے 1.5 مہینہ پہلے میں جو ہے کلکتے سے جا رہا تھا کانپور ایک پروگرام میں, تو میں جہاں بیٹھا تھا اس میں ہمارے ہی وہ کیا کہتے ہیں ڈبے میں کچھ پاگل لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں اندر گیا تو ایک صاحب نے کہا مولوی جی آئیے بیٹھیے بغل میں. بیٹھ گیا. کہا آپ کا مذہب جو ہے نا وہ 2-3-4 سال سے زیادہ چلنے والا نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا پوری دنیا میں اسلام کے خلاف مخالفت ہو رہی ہے تو زیادہ دنوں تک آپ لوگ نہیں چلیں گے. میں نے کہا سنو, آج دنیا جتنا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے, الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا مذہبی رنگ کیا ہے؟
اس نے کہا ہمارا مذہبی رنگ تو یہی ہے جو آپ کے گلے میں اسے گروا کلر کہتے ہیں. اچھا. میں نے کہا ہمارا مذہبی رنگ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا جو مذہبی رنگ ہے یہ ہے، یہ سبز کلر. میں نے کہا یہ ہمارا، یہ آپ کا. آئیے دونوں میں کمپیریزن کریں کس کا مذہب آگے چل رہا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں. میں نے اس خبیث سے کہا پلیز پیپ فرام دا ٹرین. میں نے کہا ٹرین سے جھانک کے دیکھو. There are 2 stars fly in the hand of God. One is green and second is red. میں نے کہا بیٹا ٹرین سے جھانک کے دیکھو تو گاڈ کے ہاتھ میں 2 قسم کی جھنڈی ہوتی ہے، ایک ہری ایک لال. لال کو دیکھا تو گاڑی رک گئی، لال کو دیکھا تو گاڑی اٹک گئی، لال کو دیکھا تو گاڑی پھنس گئی، اور الحمدللہ سبز کو دیکھا تو کلیئر ہو گئی، چلنے لگی. لیکن تمہارا جھنڈا گاڈ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بولو نا یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو بتائیے ہمارا مذہب آگے چل رہا ہے کہ نہیں؟ کہو اسلام کامیابی کی دلیل بن رہا ہے کہ نہیں؟ آگے چلیے میاں جی. میں نے کہا آنکھ کی خرابی پہ جو پٹی باندھی جاتی ہے وہ پٹی لال پیلی گلابی نہیں ہوتی، وہ پٹی سبز ہوا کرتی. میں نے کہا بتاؤ ڈاکٹروں نے وہی کپڑا کیوں تسلیم کیا جو اسلامی رنگ ہے؟ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ آنکھ پہ لال کپڑے باندھے جائیں، بلو باندھا جائے، یلو باندھا جائے؟ وہی کیوں جو اسلامی رنگ ہے. میں نے کہا اس لیے کہ اسی میں جینے کا ڈھنگ ہے، یہ اسلامی رنگ ہے، اسی میں جینے کا ڈھنگ ہے. اور آگے چلیے آپ گو ٹو ایوری ہاسپٹل آف دا ورلڈ. دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل میں آپ جاؤ مسلمانوں، جتنے کپڑے ملیں گے سب، جتنی چادریں ملیں گی سب، جتنی ٹوپیاں ملیں گی سب، جتنے داستانے ملیں گے سب. ڈیورنگ دا آپریشن ماؤتھ از کورڈ بائی ماسک. آپریشن کے دوران ڈاکٹر کے منہ پہ جو ماسک ہوتا ہے وہ بھی سب. میں نے کہا شریمان ہاسپٹل میں لال کیوں نہیں، پیلا کیوں نہیں، بلو کیوں نہیں؟ یہ تمہارا کلر کا ہے نا، یہ ہمارا ہی کہا ہے. تو کہا مولوی صاحب سبز رنگ جو ہے نا یہ آنکھوں کے لیے مفید ہے، سانسوں کے لیے مفید ہے. میں نے کہا یہ کہے نہیں مفید ہے، یہی کیوں مفید ہے؟ خدا کی قسم جب دنیا نے سبز رنگ کو آنکھوں سے لگایا ہے آنکھ سنورتی نظر آ رہی ہے. سبز گنبد کے مگی کو دل سے لگا لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہارا عقبہ بھی سنور جائے گا. اس کے بعد میں نے کہا کیا؟ سماعت کیجئے 2 شعر. ہرا گنبد جب دیکھو گے، ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اور شعر دیکھیں کہ کبھی آ کر کے دیکھو محفل شمس پیا میں تم، کبھی آ کر کے دیکھو محفل شمس پیا میں تم. میرا دعویٰ ہے پھر گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرا دعویٰ ہے. آج پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں بلکہ نہا دھو کر پڑی ہوئی ہے. ان کے لیے یہ شعر بالکل لیے رہتے ہیں، چوپ ہو اڑا دیں. دیکھیے میں نے کیا کہا اس کے لیے کہ مدینے کا میں پنچھی ہوں ابھی اڑ جاؤں گا پھر سے. مدینے کا میں پنچھی ہوں ابھی اڑ جاؤں گا پھر سے. اما دھری رہ جائے گی گولی نشانہ بھول جاؤ گے. دھری رہ جائے گی گولی نشانہ بھول جاؤ گے. اسی ڈبے میں ایک سکھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا مولانا صاحب ہم کو یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ لوگ جانوروں کو سامنے سے کیوں کاٹتے ہیں اس طرح کر کے؟ سنیے بھیا کام کی بات، کیوں کاٹتے ہیں جانوروں کو سامنے سے؟ Why do Muslims slaughter the animals by torturing slowly, painfully killing it? ابھی میری تقریر احمد آباد میں ہوئی تھی. ظہیر بھائی سے پوچھئے گا، میرا ٹائم تھا 12 سے لے کے 2 تک، پورا 15,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا تھا. ظہیر صاحب اسی گاؤں کے ہیں، ارد گرد کے آپ جانتے ہیں ان سے. بہرحال میں چاہوں تو آپ لوگوں کو ابھی کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے یہ مائک ہی ہم کو بالکل
کھڑا کیا ہوا ہے. تو مجھ نے کہا وائی ڈو مسلم سلاٹر دا اینیمل بائی ٹارچرنگ سلولی پینفلی کلنگ اٹ. مسلمان کیوں جانوروں کو بے رحمی طریقے سے کاٹتے ہیں سامنے سے، جبکہ ہم لوگ کا طریقہ پیچھے سے ہوا، ایک ہی مرتبہ گئے اور خلاص مار دیا، اور آپ لوگ سامنے سے کرتے ہیں. میں نے کہا سنو اسلام میں یہ نہیں رگڑو، چھری تیز ہو ایک مرتبہ کاٹ دے ہو گیا. اس نے کہا مولانا سامنے سے کیوں، پیچھے سے کہا نہیں. تو میں نے اس کو جواب دیا اس لیے کہ مسلمان بہادر اور ہمت والے ہوتے ہیں، اس لیے سامنے سے وار کرتے ہیں، اور آپ لوگ ڈرپوک اس لیے پیچھے سے وار کرتے ہیں. یہ تو ایک جوک تھا، لیکن سائنٹیفک ریزن دیکھو کہ اسلام میں مسلمانوں جھٹکا کیوں حرام ہے، کیوں حرام ہے. ڈاکٹر ہینیمین نے ریسرچ کیا، اور دیکھیں اسلام میں جھٹکا کیوں حرام ہے اور جھٹکا کس کو کہتے ہیں. If you chop off the head an animal with one blow, it is called jhatka. Dr. Haniman says the Prophet Muhammad peace be upon him has prohibited the eating of the flesh. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ جھٹکے کا مرغ ہو، بکرا بکری ہو، کوئی بھی جانور ہو، جھٹکے کا ہو تو مت کھاؤ. اسلام میں حرام کیوں، اور جھٹکا کس کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کسی بھی جانور کا سر اس کے تن سے ایک ہی وار میں جدا کر دو تو اسے جھٹکا کہتے ہیں. اب کچھ کاٹ کر چھوڑ دو چاہے دل و دماغ کا کانٹیکٹ بنا رہے اسے ذبیحہ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب جھٹکا کرتے ہیں تو گردن الگ جسم الگ، تو دل و دماغ کا کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، تو جو خون جہاں ہوتا ہے باڈی میں وہی رک جاتا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکل کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنی بیماریاں ہیں سب خون کے اندر، جتنے جراثیم ہیں سب خون کے اندر، جتنے کیٹانو ہیں سب خون کے اندر. تو جھٹکا کیا خون باہر نکلا ہی نہیں، باڈی میں پلٹ جاتا ہے اور اسی میں منجمد ہو جاتا ہے. تو خون اندر جراثیم اندر، خون اندر کیٹانو اندر، خون اندر بیماری اندر، خون اندر ڈیزیزز اندر. لیکن اللہ کا نام لے کر جانور کو کاٹے کچھ چھوڑ دیے تو جانور تڑپتا ہے. ہاتھ ہلایا ادھر کا بھی خون باہر، یہ ہاتھ ہلایا ادھر سے بھی باہر، پاؤں ہلایا ادھر کا بھی خون باہر، تڑپا سب کا خون باہر، سارے جسم کا خون باہر. الحمدللہ خون باہر تو بیماری بھی باہر، خون باہر جراثیم باہر، خون باہر کیٹانو باہر، خون باہر ڈیزیزز باہر. آج ہینیمین کہتے ہیں کہ جھٹکے کا گوشت صحت کے لیے مضر ہے، اور جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ صحت کے لیے فائدے مند ہے. اے مسلمانوں، دنیا آج کہہ رہی ہے پیغمبر 1400 سال پہلے دنیا کو پیغام دیتے نظر آ رہے ہیں. اے عرب کے ماہ منور، تیرا جواب نہیں، نثار رخ پہ تیرے ماہتاب کا چہرہ. جاتے جاتے ایک چیز اور بتاؤں گا. انجیل متی میں ہے کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام، حاصل مقصد پانی کے کنارے آئے عیسیٰ علیہ السلام، and put the leg over the water. اب پانی پہ پاؤں رکھا اور چلنے لگے. ان کے ساتھ 12 لوگ تھے. ان لوگوں نے دیکھا رہے حضرت تو پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے. ان لوگوں نے کہا سر ہم لوگ بھی چلنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، we want to walk with you. آپ نے فرمایا it is very easy, call to Almighty God and put the leg over the water. اللہ کا نام لو، زمین سے پاؤں اٹھا، پانی پہ رکھو، چلنا شروع کر دو، چلنے میں آزاد ہو، دائیں سے بائیں سے پیچھے سے جدھر سے چاہو چلو. لیکن پار اترنے کے لیے شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے. ان لوگوں نے کہا واہ تو بہت آسان ہے. اللہ کا نام لیا، زمین سے پاؤں اٹھایا، پانی پہ رکھے، چلنے لگے، اور سب کی نگاہیں گڑی حضرت عیسیٰ پہ. حضرت عیسیٰ آگے، غلام پیچھے پیچھے چلے جا رہے. جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسٹن کے دل میں خیال آیا ہم دریا پار کر گئے. کسی نے پوچھ لیا پانی پہ چلتا ہے کہ زمین پہ؟ ہم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں کہ میرا پاؤں ہے کہاں. تو پہلے دیکھ تو لے. دوستو اتنا سوچنا تھا، نگاہ ہٹی حضرت عیسیٰ سے، اپنے قدم کی طرف دیکھا، گڑاپ سے اندر. مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ چلنے میں آزاد ہو، چاہے ملازمت کے لائن سے چلو، چاہے تجارت کے لائن سے چلو، چاہے حضور کے جو شمس العلماء ہے ان کے خانقاہ کے لائن سے چلو، چاہے مدرسے کے لائن سے چلو. چلنے میں تم آزاد ہو، لیکن پار اترنے کے لیے شرط ہے تمہاری نگاہ کسی وقت بھی اسوہ رسول سے ہٹنے نہ پائے، اسوہ غوث سے ہٹنے نہ پائے، اسوہ خواجہ سے ہٹنے نہ پائے. اگر آپ اس میں کامیاب، یہ جلسہ کامیاب، ہمارا آنا کامیاب، سبوں کا آنا کامیاب، اور اس میں کامیاب نہیں ہو تو وزٹنگ کارڈ میں مسلمان ہیں آپ رسید پہ مسلمان ہیں، پاسپورٹ میں، کیلنڈر میں، وزٹنگ کارڈ میں ہے، تو یہ مسلمان ہونا نہیں ہے جب تک آپ محمد کی لسٹ میں مسلمان نہ ہو جائے. اور محمد کی لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں، حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا. آج بھی جو ابراہیم سیما پیدا آج کر سکتی انداز گلشدہ پیدا. تو آپ نے دیکھا
کہ دنیا جتنا اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے، اور وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتے نظر آئیں گی اور اسلام کے سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی۔ یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا، اسلام چمکتا ہے، چمکتا ہی رہے گا، اور تم جذبہ شمس العلماء کو دل میں بسا لو، یہ کائنات تم سے دہلتا ہی رہے گا، اور ہے نام رضا عشق رسالت کا